السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم افتتاح کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر کا، جو کہ اسلامیات 10ویں جماعت کے لیے ہے۔ اس اسلامیات میں 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے آیت ہے سورہ انفال، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ۔ اس کے بعد میں احادیث مبارکہ ہیں 20، اور اس کے بعد میں موضوعاتی مطالعہ ہے اس کے 8 چیپٹر۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 1 سے 10۔ اس کو سمجھیں گے آیت نمبر 1 سے 10 میں کہ یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یہ کس طرف اشارہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ کیا آیت ہے اور کیا چیز۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی آیت ہے، اے محمد، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت تو خدا اور کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس پہلی آیت کو ہمیں سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جب مسلمانوں کے گروہ نے فتح حاصل کی۔ تو اس وقت جو ہے، جیسے کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے کوئی موجودہ دور کے حالات میں بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں دوسرے ملکوں کے، جو دشمن یا جو کافر ملک ہے یا جو دشمن ملک ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے بہت سارے اموال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو پہلے بھی مال غنیمت کیا ہوا کرتا تھا کہ ہتھیار وغیرہ ہو گئے یا جو جواہرات ہو گئے، اور اس قسم کے مال غنیمت حصے میں آیا کرتا تھا۔ تو جب وہ مال غنیمت حصے میں آیا تو آپس میں جو مجاہدین تھے، آپس میں انہوں نے جمع و گویاں ہوئی، اور آپس میں وہ جھگڑنے لگے کہ یہ مال غنیمت جو ہے اس کا کوئی حصہ بکھرے نہیں ہوں گے، اس کے حصے نہیں ہوں گے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہوگا، یہ تو مال ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے جنگ اس میں غزوے میں حصہ لیا، اور اس غزوے میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ جو ہے وہ مال اپنے حصے میں لیں گے۔ تب یہ ایک آیت نازل، جب یہ ہوا تو اس میں ایک بات ہمیں سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجاہد تھے اس میں ایمان کی تھوڑی کمزوری ہوئی، کہ انہوں نے مال کو زیادہ مقدم رکھا بنسبت کے آخرت کے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو مال کے سامنے، لیکن ان کا مطلب نظر یہ تھا کہ جو مال ہے وہ ہمارا ہے، ہم کسی دوسرے کو نہیں دیں گے۔ جبکہ بات یہ ہوئی تھی کہ مال کو برابر میں تقسیم سب کو کر دیا جائے، جنہوں نے غزوہ میں حصہ لیا، جنہوں نے غزوے میں حصہ نہیں لیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم مال غنیمت کے بارے میں اللہ اور کے رسول سے استفسار کرتے ہو، اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہو، تو یہ مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا مال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ نے کو تو اختیار ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہے اس مال کا کریں۔ تو آپ نے اس مال کے بارے میں پھر یہی ہوا کہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہر ایک حصے میں، کہ باہم اس سے 5 حصے اس کے کیے جائیں، اور ہر حصے کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جائے۔ آگے اور تفصیل سے آیت پڑھیں گے۔ اب دوسری آیت کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو دوسری آیت میں یہ ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں،
اور جب انہیں ان کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں یہ دو بات کی گئی ہے، ایک ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ڈر کیسے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور اگر تم نیکی کا کام کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے بہت بلند درجے ہیں، اس دنیا میں بھی تمہیں ایمان کے ساتھ میں اور آخرت میں بھی تمہیں ایمان کے ساتھ میں۔ تو جو ایمان والے ہیں، دیکھیں قرآن کریم کی حکمت یہ ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی مسلمان کا ذکر نہیں کیا گیا، مومن کا ذکر کیا گیا۔ تو اس میں بھی یہ کہا کہ مومن تو وہ ہیں۔ کئی جگہ پر اگر قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے تو یہی ذکر ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو کہ جب قرآن کا ان کو بعد ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہ کس طرح ڈر جاتے ہیں؟ وہ دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، یہاں پہ بھی ہوگی اور آخرت میں تو ہو رہی ہے۔ اور ان کا ایمان اور کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سچا قرآن اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ بالکل درست ہیں، تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور وہ اور سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اس کا رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے لیے وہ اور آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے والی آیت میں ہے، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ لیکن پھر یہی ذکر آیا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ وہ کون؟ جو اللہ نے کوئی مال دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اگر اس کو سوچیں کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں 10 گنا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 10 روپے اس کے واپس ملیں گے، ہمیں کسی بھی صورت میں ملے، ہمیں نفع کی صورت میں ملے، ہمیں مال کی صورت میں ملے، ہمیں اپنے اولاد کی شکل میں ملے، ہمیں معلومات کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مال کو وہ لوٹا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو وہ مومن ہیں جو اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں اور آگے سے آگے ان کے وہ بڑھے جاتے ہیں۔ تو اور آگے یہ کہا گیا اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بخشش اور بڑے درجے ہیں اور وہ عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی سے مراد کیا ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ خرچ کرتے جائیں گے تو جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ عزت کی روزی کہلائے گی، یعنی وہ حلال مال ہو جائے گا اور آپ حلال طریقے سے اور خرچ کرتے چلے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پہلا سبق آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 10 تک سمجھ آئی ہو آپ کو تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن، آئندہ اسباق آپ کو متواتر اور مسلسل ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔